والمؤمنات والقانتین والقانتات والصدیقین والصدقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صلوات بر محمد سامعین قدر، سلسلہ گفتگو تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جاری ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسبیح فاطمۃ الزہرا کو کرنے والے کو ذاکرین میں شمار کیا، یعنی اللہ کے ذاکرین، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ کی ذکر کرتی ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کی ایک تو مغفرت ہو جائے گی اور ان پہ اجر عظیم بھی ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ نماز کے بعد، اور رسول اعظم کی حدیث ہے کہ جو بندہ نماز کے فوراً بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ تسبیح فاطمۃ الزہرا ذکر خدا، تسبیح، تمجید، تکبیر، ذکر، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، بہت بڑے درجے پر ہے وہ انسان جس کو اللہ نے لسان البر، نیکی کرنے والی زبان عطا بالدوام میں ذکر، اور جو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتا ہے اس کا بڑا درجہ ہے۔ وَهُوَ ولی اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کی جو خصلت آئی ہے، صفت آئی ہے، وہ مداومت و ذکر ہے، یعنی وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ لہٰذا معصوم فرماتے ہیں کہ ذکر تو آپ ہر وقت کر سکتے ہیں آگے جا کے میں، لیکن جو ذکر معصوم نے جس طریقے سے بتائے ہیں اور جس وقت بتائے ہیں وہ ہر لحاظ سے افضل ہے، اور اس میں ایک ذکر، ایک عمل، وہ تسبیح فاطمۃ الزہرا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معصومین علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا ہم آپ کی ولایت، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم رات دن علی علی کرتے ہیں یا حسین کرتے ہیں، اہل بیت کا نام لیتے ہیں، ان کا دم بھرتے ہیں، ہمارا ان کے بغیر تو سانس نہ آئے نہ جائے؟ تو امام نے کہا بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس ذکر سے تم ہمارے ولی بنتے ہو، ہمارے ذریعے تمہارا پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے تاکہ وہ قبول ہو جائے۔ تو ولایت یا اہل بیت کی محبت ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اس لیے کہ اگر ولایت اہل بیت نہیں، محبت اہل بیت نہیں، تو بے حب علی عبادت حرام ہے، تو ذکر قبول نہیں ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کہ خدا کی تعریف، خدا کی تمجید، خدا کی تسبیح، خدا کا ذکر بندہ کتنا مطالعہ کرے گا، کتنا پڑھے گا، کتنے وہ کتابیں کھولے گا، کتنی تسبیح والی آیات کھولے گا، کتنی ذکر والی آیات کھولے گا۔ قرآن مجید میں 5 سورہ المسبحات کے نام سے ہیں، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ صف، سورہ حشر، سورہ حدید، اور ان کے شروع میں اللہ اپنی تسبیح کا ذکر کرتا ہے۔
اور قرآن مجید میں کئی جگہ پہ سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان سبح اسم ربہ تسبیح کا ذکر تقریباً 57 مقامات پہ ہے۔ اب بندہ ایک مزدوری کمانے والا بیچارہ کہاں اتنا مطالعہ کرے گا، کہاں؟ کہا اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تسبیح فاطمہ و زہرا پڑھ، صلوات بر محمد وعلی اس لیے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء نے، عظیم نبی نے، سب سے بڑے نبی نے عظیم بیٹی کو عظیم عمل بتایا، تو اس میں اجر بھی عظیم ہوگا نا، عظیم عمل ہے، سب سے بڑا عمل۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ منہ سے نکلنے والے 100 کلمے ہیں، لیکن یہ وزن میں ان کے مقابل کوئی شے نہیں ہے، نہ اللہ اکبر کے مقابل کوئی شے ہے، نہ سبحان اللہ کے کلمے کے مقابل کوئی شے ہے، نہ الحمدللہ کے مقابل۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور زیادہ کرو، وسبحوا بکرۃ واسیلا، صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ حضرت سورہ طہ میں کہا جناب موسیٰ علیہ السلام کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، اللہ ہم تیری تسبیح زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور تیرا ذکر بھی، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ تو موسیٰ کے لیے تھا، اس امت کے لیے کہا کہ تم تسبیح فاطمہ و زہرا پڑھو، اللہ کا ذکر کثیر بھی ہو جائے گا، تسبیح کثیر بھی ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ معصوم فرماتے ہیں، حدیث میں ہے لا تختارون علی ذکر اللہ شیئا، اللہ کے ذکر پر کسی شے کو فوقیت نہ دو، کوئی شے اللہ کے ذکر سے آگے نہیں، کا ذکر اللہ اکبر، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ توجہ ہے، حضور نے فرمایا الا اخبرکم اعمالکم، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو دنیا میں مال دولت، وہاں دینار کے لفظ ہیں، ریال دینار پیسہ مال ہر شے سے بڑا ہو، بہترین ہو۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا جی یا رسول اللہ، قال ذکر اللہ عز وجل، ہاں تو وہ اس میں اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر بہترین تسبیح فاطمہ الزہرا میں ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ اکبر، فرماتے ہیں اللہ نے جتنے بھی واجبات ہم پہ فرض کیے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یا جتنے بھی ہیں، اس کا ایک حد ہے۔ نماز صبح کے 2 رکعت حد آ جاتی ہے، کوئی بھی آپ عمل کریں اس کی ایک حد ہے، اختتام ہے، لیکن ایک ذکر خدا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ ذکر اللہ فلیس لہ حد ولا انتہا، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی ذکر، اس کی یعنی انتہا نہیں ہے، جتنے کرتا چلا جاؤ اتنا افضل ہے۔ لہٰذا اس کے لیے بہترین عمل جو ہے وہ تسبیح فاطمہ الزہرا ہے۔ اس کا وقت میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ وقت کی پابندی کریں، کہ یہ نماز کے بعد فوراً پڑھنا چاہیے۔ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا، معصوم فرماتے ہیں کہ ہم تسبیح کے بارے میں اپنے بچوں کو ایسے وصیت کرتے تھے جیسے نماز کی وصیت کرتے تھے۔ نماز الگ ہے، موضوع ہے، نماز پہ کتنا زور آیا ہے، کہا کہ اسی طرح تسبیح فاطمہ الزہرا کو ہم ایسے حکم دیتے جیسے نماز کا حکم دیتے۔ اور دوسرا، امام علیہ السلام کا جو عمل ہے وہ امام ہی جانتے ہیں، حقیقت امام جانتے ہیں کہ اس عمل کی آگے کیا اندر اس میں کیا رکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر روز ہر نماز کے بعد، یعنی 5 وقت ہوں گے، 5 نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد تسبیح سیدہ فاطمہ الزہرا پڑھنا مجھے ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ پسند ہے۔ اب اس میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے، وہی جانتا ہے، لیکن اس عمل کا اس قدر ثواب ہے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔
کہ نماز کے بعد آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسبیح کی توفیق دے دے، تسبیح پڑھ کر اٹھا کریں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارا بھی یہی حال ہے، مثلا نماز کو بس پڑھا تو بس تسبیح کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے، دشمن ویسے چھوڑ گئے، مخالف سیدہ کے نام سے بہت کوئی بندہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں لیکن چھوڑ گیا، نہ وہ ختم ہو گیا۔ ان کو وہ ایک چیز ہمیں ملی ہے، اہل بیت کی محبت، اور ہم میں جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے وہ تسبیح کیسے پڑھیں گے؟ تسبیح فاطمہ توزار، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، یہ تو زیادتی ہے نا۔ لہٰذا اگر نماز کے لیے ٹائم اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے تو کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، اور سبحان اللہ، 100 بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو پابندی سے پہلے اللہ اکبر، پھر الحمدللہ، پھر سبحان اللہ، اس کو آپ پابندی سے پڑھا کریں۔ اور نماز کے بعد اس عمل کے بعد معصوم فرماتے ہیں امام جعفر صادق کہ انسان جو بندہ یہ تسبیح پڑھے گا نماز کے بعد اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور اہل سنت کے ہاں جو روایت آئی ہے، اگر وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر تب بھی اللہ اس عمل میں کوئی راز رکھا ہے کہ بندے کو بخش دیتا ہے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ تسبیح فاطمۃ الزہرا پابندی سے پڑھتا ہے، اس کا ایک تو اللہ کے ذاکرین میں شمار ہو جاتا ہے، دوسرا شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے، کیونکہ جو بندہ ظاہر ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو شیطان کیسے آئے گا۔ چوتھا یہ ہے کہ جو بڑا اس کا فائدہ ہے تسبیح فاطمۃ الزہرا، کہ رحمان اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے بچوں کو تعلیم کریں، گھر والوں کو تعلیم کریں۔ اس کا وقت تو وہی نماز کے بعد ہے، باقی ٹائم جو ہے وہ مستحب ہے۔ آپ سفر میں پڑھ رہے ہیں، آپ گھر بیٹھے ہیں تو پڑھیں، آپ کو نیند کے دوسری بھی حدیث میں آیا ہے کہ سونے سے پہلے تسبیح فاطمۃ الزہرا کا عمل نہ چھوڑیں، اس سے آپ کا رزق بڑھے گا، برکتیں ہوئیں گی، بہت کچھ۔ لمبا عمل نہیں ہے لیکن ہم لوگ تھوڑا سا یقین اور اس کی منزل پہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جتنا جب معصوم نے بتایا ہے تو اس کو یقین کی منزل پہ عمل کرو کہ اس کا یہ عمل جو ہے قبول بھی ہوگا اور ثواب بھی ہوگا۔ صلوات بر محمد۔ لہٰذا اس عمل کو کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور بھی حضور کی حدیث ہے، آپ کی خدمت پیش کرنی تھی کہ لوگ آ جاتے اور سپیکر، چلو قسمت کی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما من ساعت یمر ابن آدم لم یذکر اللہ فیہا الا حسر علیہا یوم القیامہ۔ اس زندگی میں ایک لمحہ بھی انسان کا ایسا گزرے جس میں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا ہو تو قیامت کے دن وہ حسرت نگاہ اٹھائے گا، ہے یہ گھنٹہ گزر گیا، یہ منٹ گزر گیا، یہ گزر گیا۔ توجہ ہے؟ تو ہمارے کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ پھر توجہ فرمائیں کہ یہ اتنا ٹائم جو ہے ہم کیا کریں کہ مصلی پہ بیٹھے رہیں یا ذکر کرتے رہیں؟ اتنا اب دنیا بھی ہے، روزگار بھی ہے، کیا کیا جائے؟ پھر حضرت موبائل بھی ہے، وہ موبائل جو ہے وہ سارا ٹائم وہی لے جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے جاب سے چھوڑتے ہیں تو موبائل کے گلے لگ جاتے ہیں، تو وہ پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ تو اس کے لیے کیا کیا جائے کہ انسان ذکر میں بھی رہے اور یہ دنیا بھی چلتی رہے؟ کیا کیا جائے کہ ذکر بھی جاری رہے، دنیا بھی؟ اس لیے یہ ہے کہ یہ اب دنیا تو ہے نا، موبائل ایک دنیا ہے، اس میں ہم پڑ گئے ہیں، اس سے جان چھوٹتی نہیں، فیس بک پہ دیکھے نہیں، خبر پڑھے نہیں، اور جناب پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے، کچھ اور جاتا ہے۔
ہیں شاید آپ کے یہاں نہیں آتا ہے، ہاں چلو شکر ہے مان لیا، ہاں کبھی کچھ دیکھتے ہیں تو کبھی کچھ آ جاتا ہے، اس کے لیے میں آج ایک عمل بتانے لگا ہوں، تو جس میں آپ جو ہے وہ دیکھیں بھی صحیح تو وہ چلو کچھ نہ کچھ اللہ کا یاد رہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے فیس بک کھولا، موبائل کھولا، تو سب سے پہلے جو چیز آئی ہے، ظاہر ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز آتی ہے نا، کبھی کوئی قدرت کی، کبھی اس کے کوئی شے خوبصورت، مثلا جانور خوبصورت، پرند خوبصورت، کچھ نہ کچھ آتا ہے، تو آپ نے اس پہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، پھر سبحان اللہ ایک دفعہ ہو گیا، پھر آگے پھر سبحان اللہ پڑھنا ہے، یہ آپ چھوڑ نہیں سکتے، کیوں کہ جب اللہ کی بنائی ہوئی شے آپ پہ سامنے آئے تو اس کی تسبیح کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، آپ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک نظارہ لے رہے ہیں، آپ حسین چیز دیکھ رہے ہیں، ایمان کے انسان ایک خوبصورت چہرہ، ایک خوبصورت، حتیٰ کہ خوبصورت عورت، وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، خوبصورت، اللہ نے اس کو حسن دیا ہے، جمال دیا ہے، وہ سامنے آ گئی تو آپ اس کے لیے بھی کہہ دیں سبحان اللہ، لیکن کنیکشن اللہ کے ساتھ رہے، یہ نظر کے آئے گزر گئی، سبحان اللہ کر کے گزر جاؤ، توجہ ہے۔ آگے فرمایا، اب پریشان پر تقریر کرنی ہے، ہاں تو یہ پیغام، یہ ایک حل ہے بچوں کے لیے۔ بھائی آپ موبائل میں آپ کو ایک ہے، اب دیکھیں آپ نے دیکھا آگے سامنے ایک پہلے تو آتی عورت، اس کا سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی نظر پڑی ہے تو آپ کو فوراً کہنا ہے استغفر اللہ، چاہے وہ خبریں پڑھ لیں سنیں، لیکن استغفر اللہ آپ نے کہہ دیا، مالک میرا اس کو اس نظر سے دیکھنے کا ارادہ، پریشان تو نہیں ہو گئے۔ اسی طرح آپ آگے تھوڑا جائیں، کوئی اور جانور آ جاتا ہے، انسان آ جاتا ہے، حیوان آ جاتا ہے، چرند آ جاتا ہے، پرند، اس پہ تسبیح کرتے جائیں، پھر آپ نے نظر ڈالی کوئی گناہ کی چیز آ گئی جس کو نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اب وہ آ گئی تو وہ نظر تو پڑ گئی، قبلہ پریشان نہیں ہونا، آپ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا آپ نہ دیکھیں، ہاں لیکن اس کے ساتھ کہنا استغفر اللہ، ایک ایسی چیز جو شریعت نہیں اجازت دیتی، نظر پڑ گئی تو کیا کہنا ہے، اگر آپ نے دیکھ بھی لئی ہے چلو اب کیا کریں بھائی، کوئی حل ہے استغفار کے علاوہ، پھر پڑھو استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ ساتھ ساتھ شاید یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے خلق فرمائی ہیں تاکہ تم میرا استغفار کرتے رہو۔ آگے چلتے ہیں، کسی میت کو دیکھا، آپ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی میت کا یا کسی مومن کا اشتہار چل رہا ہے کہ یہ فلاں مومن مر گیا ہے، پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کریں گے نا، یہ اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ایک مومن مر گیا ہے اور آپ نے اس کے لیے میت یا جنازہ تو اس پہ پڑھ دے اللہم اغفر للمؤمنین، کیا کیا جاتا ہے اس جملے پہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ کو یہ عمل آج سے کرنا شروع کر دیں۔ آگے سنیں، کسی پر ظلم ہوا، پڑھیں استغفر اللہ رب واتوب، وہاں ظلم آتا ہے نا کہ وہاں مار دیا اس کو، بولا ظلم پڑا، استغفر اللہ رب واتوب۔ اگر کوئی ایسا ظلم شریف آ جائے جو ہم نے خود کیا ہوتا ہے نا کہ مثلاً ظلم ایسا زبان سے یا ہاتھ سے ہم نے بھی کیا، تو آپ کہہ دیں رب انی ظلمت فاغفر لی، یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ ساتھ کہنا ہے۔ کوئی نامحرم کو دیکھا، اس میں پڑھ دیں استغفر اللہ، کہ بلا یہ فیس بک کیسے یوز کرنی، حضرت رحمت اللہ علیہ صلوات بر محمد وعلم صلوات کر، بس ختم کر، اجے ٹائم ہے، توجہ ہے۔ کوئی آپ نے ایسی پیاری چیز دیکھی جس کو بار بار دیکھنا، بار بار اس میں آپ پڑھ دیں ماشاء اللہ، بار بار دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو ایک دفعہ تو کہو گے، میں نہیں کہتا اس میں ہی لگے رہیں، لیکن ایک دفعہ تو کہنا چاہیے نا، تاکہ اللہ کا ذکر بھی ہو جائے اور اس کی تعریف بھی ہو جائے۔ پھر آپ نے کوئی چیز دیکھی ماشاءاللہ، ایسا گناہ جس میں ہم خود کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر پڑھیں استغفر اللہ ربی۔ کوئی ایسا جو حرام کام دیکھا ہے، مثلا حرام آپ کوئی بات سنی کسی نے فلاں حرام، تو اس میں آپ کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اگر کوئی منافق کی بات سن رہے ہیں، منافقین کا ذکر آ رہا ہے، یا مسلمان کوئی ایسا دیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے کہہ دیں کہ پروردگار اسے ہدایت دے، توجہ ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، اسی لیے موبائل کو استعمال کرنے کا طریقہ
یہی ایک ہے کہ آپ زیادہ استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ اکبر پڑھیں۔ کوئی نعمت آپ نے ایسی دیکھی ہے، آپ کو اللہ نے دی ہے، دوسرے کو نہیں دی، تو آپ کہیں الحمدللہ۔ کوئی مریض ہے، بہت مریض ہے، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دے پروردگار اسے شفا عطا فرما، اور پھر آپ نے آپ کو دیکھ کر کہنا الحمدللہ کہ میں مریض نہیں ہوں، اللہ نے مجھے صحت دی ہے۔ پھر اسی طرح آپ بہرحال اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں، آپ دیکھتے چلے جائیے۔ یہی 4-5 کلمے آپ کی زبان کو جو یاد ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ ہاں، جیسے ابھی زلزلہ آیا نا رات کو، ہاں، اس میں یہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، الامان والحفیظ۔ توجہ ہے؟ تو ایسے ذکر ویسے بھی کرنا چاہیے اگر فیس بک کے علاوہ آپ یوز کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ فرق ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب میں اس میں تھوڑی چھوٹ دے دوں تو لوگ زیادہ نہ کرنے لگ جائے۔ توجہ ہے، ایک ہے اصل کو دیکھنا، کروں مسئلہ یا نہ کروں؟ نہیں کروں، آپ پھر اس پہ لگ جائیں گے۔ صلوات بر محمد والا۔ دیکھیں، اس میں ایک مسلمان ہے، مسلمان عورت فزیکل جو ایمان رکھتی ہے، اس کو دیکھنا نظر بھر کے، اس کا گناہ اور ہے۔ ایک غیر مسلم ہے، اس کو دیکھنا کا گناہ اور ہے، یعنی اس لیول پہ نہیں جتنا یہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پھر یہ بھی ہے کہ ایک وہ خود بخود اپنے آپ کو ایک عورت ننگا رکھتی ہے، تو اس میں پھر کیا کیا جائے؟ اس کا گناہ اور ہے۔ ایک عورت پردے میں ہے اور اس کو جھانک کے دیکھنے کا گناہ اور ہے۔ اسی لیے آپ یورپ جاتے ہیں تو یورپ میں آپ دیکھیں، آپ سڑک پہ جائیں تو وہاں ننگے، آپ ہوٹلوں میں جائیں تو وہاں ننگے، آپ باہر جائیں تو وہاں ننگے، تو کیا یہ سارے جہنم چلے جائیں گے؟ نہیں۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ وہ عورت خود اپنی ذات میں اپنے آپ کو دکھانا چاہتی ہے، ٹھیک ہے؟ مرد کی ایک نظر پڑے، استغفار پڑھے، مومن جو ہے، لیکن وہاں اصل دیکھا جاتا ہے، تو لوگ وہ بھی تو مومن ہیں جو وہاں رہتے ہیں، وہ صرف پاکستان والے بیچارے پھنس جائیں گے اس پہ۔ نہیں، اب ہم کیونکہ ہمارا قصد اگر نہیں ہے اس کو حرام کی نظر سے دیکھنا، یا نظر پڑ گئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں یہی حکم ہے کہ آپ استغفار کر لیں، آپ خدا سے معافی مانگ لیں۔ صلوات بر محمد و سامعین قدر، یہ جو فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ان پہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں آپ کو اچھی بھی لگتی ہیں، ہم بھی مطلب ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ فطرتی طور پہ، مثلا ایک بندے کو آواز اچھی لگ گئی کسی، اب وہ نہیں بھی سننا چاہتا، لیکن وہ آواز اتنی اچھی ہے، اب آواز کس نے پیدا کی؟ وہ تو خدا نہیں پیدا کی ہے۔ توجہ ہے، اس پہ وہ سبحان اللہ کہہ دے، تو سبحان اللہ کہنے سے وہ اس کا ذہن، ایمان سب کچھ بدل جائے گا کہ اس کو اللہ نے آواز دی ہے، اور آواز کتنی خوبصورت ہے، خالق تو ہے، تو ہی جس کو چاہے آواز دینے والا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر کوئی بندہ اس طرح کر کے نیکی کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ آیت آئی ہے اس سورہ میں، سورہ ہود میں، کہ اقم الصلاۃ طرف النہار وزلفۃ من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذکر للذاکرین، کہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں بڑھا دیں، استغفار بڑھا دیں، اللہ کے ہاں تسبیح بڑھا دیں، ذکر بڑھا دیں اپنا۔ اگر آپ، اب بات یہ ہے، آپ ایک لمحے ایسا گناہ کر بھی بیٹھے ہیں، تو آپ اس کے بدلے میں اس قدر ذکر کریں کہ وہ دھل جائے۔ یار جب کپڑا گندا ہوتا ہے تو ہم سرف ملتے ہیں، ہم اس کو صاف کرتے ہیں، یہ صاف، اللہ نجاست بھی خدا نے پیدا کی ہے، صاف کرنے والی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں۔ جب آپ کوئی غلط حرکت کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں تو وہاں حکم ہے کہ اگر ایک گناہ کر بیٹھے ہیں تو آپ اس کے استغفار کریں، 2 رکعت استغفار۔ مولا امیر نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ جس گناہ کے بعد مومن کو 2 رکعت نماز استغفار پڑھنے کا موقع مل جائے، جس مومن کو پھر اس گناہ کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس سے
مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہو اس کے بدلے استغفار کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بدلے میں کچھ مال خرچ کر دیں، کچھ انفاق کر دیں، یہ گناہ ہوا تھا، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ میں فلاں کی مدد کر رہا ہوں مثال۔ اسی طرح کوئی بھی ہے کوئی نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ان الحسنات، اور پھر اگر نماز، تہجد، ذکر، یہ سب گناہوں کے بخش اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اب کوئی بندہ کہتا ہے جی ایک بندہ کا عمل ہی بنا لیا ہے، وہ بندہ گناہ کرتا ہے، بے شک گناہ کرتا رہے، وہ بار بار گناہ کرے، اس کا اگر نفس عادی ہو گیا، عادی، مثلا ایک گنہگار ہے، اب آپ میں سے کسی نے، ایک بچہ ہے، میرا بچہ ہے، وہ ایک غلط چیز دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، کیا کریں؟ استغفار بھی کرتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، کوئی اور بندہ کرتا ہے استغفار بھی کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ استغفار زیادہ بڑھائے، ڈوز بڑھا دے، ہاں، پھر رحمان پہ چھوڑ دے، رحمان اپنے بندے کو ایسا نہیں چھوڑتا، اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ اس پہ کرم کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ وہ بدبخت اور بدترین انسان وہ ہے کہ جو گناہ کرے اور وہ استغفار نہ کرے اور اللہ سے بدظن ہو جائے، اور وہ کہے جی کوئی نہیں بس اب تو میں بہت گنہگار ہو گیا ہوں، ایسا گنہگار کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اور جو ابن آدم، حدیث میں ابن آدم تو گناہ سے بچ نہیں سکتا، تو جتنا بھی بڑا ہو جائے، صرف اللہ نے معصوم بنائے، گناہ ہو کر رہے گا، لیکن فوراً تو استغفار اور خدا کی بارگاہ میں جھکتا رہے تاکہ اللہ تیرے اوپر رحم و کرم جاری رکھے۔ صلوات بر محمد والے۔ بہرحال سامع نے کہا تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ جو ہے وہ آپ جائیں، اور ذکر اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ ہمارے ساتھ قمر شاہ صاحب حج پہ تھے، اور حج کے سلسلے میں آپ جائیں گے وہاں خانہ کعبہ کے ارد بھی یہی ذکر کرنے کا حکم ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، تو یہ ذکر بہت بڑے ذکر ہیں، اور حج پہ جانے والے اگر کوئی ہے پرائیویٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کاروان ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ بہرحال حج گورنمنٹ میں بھی ہے لیکن پرائیویٹ زیادہ، کیونکہ علماء ہوتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، بڑا اس کا کاج الگ ایک قسم کا ہے، تو اس میں بھی کوشش کریں کہ واجب ہے اس کو ادا کریں، جو ہمارے ساتھ کر چکے ہیں۔ ظاہر ہے ہم ان کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، اب وہ بیٹھے ہیں شاہ صاحب، حاجی اور بھی ڈھیر سارے، اللہ پاک ان صاحب کا حج قبول فرمائے اور ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ واسطہ محمد وآل محمد کا۔